بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایسا نام ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوگا جنہوں نے یہ نام نہیں سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے دوسری شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، اس کے بعد میں حضرت فاطمہ نے کیا کیا، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کا نکاح پہلی ہجری میں مسجد نبوی میں پڑھایا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہو گیا، یعنی کہ آپ نے دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔ اس بات کے بارے میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو حضرت فاطمہ آپ سے بہت ناراض ہوئیں اور پھر اس بات کی شکایت لے کر آپ اپنے ابا حضور کے گھر پہنچ گئیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ بجھی سی تھی، جا کر اپنے والد سے یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کر دی۔ حضرت فاطمہ کہنے لگیں، ابا حضور، آپ کے متعلق آپ کے قوم میں اس بات کی چرچا ہے کہ آپ کو اپنی صاحبزادی یعنی کہ آپ کی بیٹیوں کے ستائے جانے پر بھی کبھی غصہ نہیں آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں اور ان کی ہونے والی دوسری بیوی کوئی اور نہیں بلکہ ابو جہل کی بیٹی ہوگی۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور سیدھے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے اور پھر آپ نے وہاں جا کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت حاضرین سے کچھ یوں فرمایا، اے لوگوں سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ کوئی ان کو تکلیف پہنچائے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی کبھی بھی ایک شوہر کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر حضرت علی ایسا کر سکتے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ میری بیٹی حضرت فاطمہ کو طلاق دے دیں اور پھر وہ دوسری شادی کر لے۔ اللہ کے پیارے نبی کا یہ خطبہ سن کر آپ کے لاڈلے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی دوسری شادی کرنے کا اپنا ارادہ بدل دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک آپ نے کوئی بھی دوسری شادی نہیں کی۔ ناظرین، اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کو تیز بخار آ گیا۔ شدید حضرت فاطمہ سخت بیمار ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ کو پکا یقین ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ بس یہی بات سوچ کر کہ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، اے میرے شوہر، اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، مگر جانے سے پہلے میں آپ کو 3 وصیت کرتی ہوں، ان پر آپ ضرور عمل کرنا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے میرے شوہر، جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں تب سے آپ کو نہ جانے میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے، ہو سکتا ہے میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا ہو، خدا کے واسطے آپ مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دینا تاکہ مجھے میرے ابا حضور کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تو غم نہ کر، آج تو میں غم کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی بیٹی، اور آج تک میں آپ کا کوئی بھی حق ادا نہ کر سکا ہوں۔ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو تب سے 2 وقت کی روٹی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوئی ہے،
اسی لیے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی سے دوسری وصیت کی اور کہنے لگی کہ اے میرے شوہر، میری وفات کے بعد آپ کو جس بھی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا، مگر میرے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا ضرور خیال رکھنا، کیونکہ ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں، انہیں اچھے اور برے کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ راز یہ، اس کے بعد حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے تیسری وصیت کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں اٹھانا اور میرے جنازے میں کسی اور کو نہ بلانا۔ میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 ننھے بچے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت علی نے پوچھا، اے فاطمہ، ایسا کیوں؟ تو اس پر حضرت فاطمہ کہنے لگی، یا علی، ایسا اس لیے کیونکہ میرے ابا حضور نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی ہمیشہ پردے میں رہنا۔ میں نے میرے ابا حضور کے اس وعدے کو اپنی زندگی میں پورا کر دیا ہے۔ اپنی زندگی میں آج تک کبھی بھی کسی غیر مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا ہے۔ میں اب چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھ پائے، اسی لیے میرے جنازے کو رات کے آخری پہر میں اٹھانا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، اے میرے شوہر، وہ دیکھو میرے ابا حضور بہت سارے فرشتوں کے ساتھ میں تشریف لا رہے ہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت فاطمہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی پیاری ہو گئیں، یعنی کہ حضرت فاطمہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وصیت کے مطابق دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی حضرت حسن اور حسین اور حضرت زینب بہت چھوٹی عمر میں تھے۔ آپ نے سیدنا حضرت عقیل کو اپنا رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو بنو کلاب قبیلے کا انتخاب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کے نکاح میں کوئی ایسی خاتون آئے جو نیک، سخاوت اور حساس کے خصوصیت سے مالا مال ہو۔ پھر بنو کلاب کے خاتون حضرت فاطمہ بنت حجم کے گھر حضرت علی کا رشتہ بھیجا تو یہ سن کر اس سردار حجم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے حضرت علی کا رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے ہماری بیٹی فاطمہ کی ایسی تربیت کی ہے جو اللہ کے رسول کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ تو یہ سن کر حضرت حجم نے ہاں کر کے بعد میں حضرت علی اور فاطمہ بنت حجم کا رشتہ قبول ہو گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حجم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلی گئیں۔ حضرت علی کے گھر میں جاتے ہی فاطمہ بنت حجم نے حضرت حسن اور حسین اور زینب کو گلے سے لگایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرنے لگی کہ آپ مجھے کبھی بھی ان بچوں کے سامنے فاطمہ کہہ کر مت بلانا، کیونکہ جب ایسا یہ سنیں گے تو انہیں ان کی ماں کی یاد آ جائے گی اور انہیں تکلیف ہوگی، اور میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حجم نے کبھی بھی حضرت حسن اور حسین کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارا بلکہ ہمیشہ مولا ہی کہا کرتی تھی۔ فاطمہ بنت حجم کے حضرت علی سے 4 بیٹے ہوئے۔ فاطمہ بنت حجم نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو صرف حضرت حسن، حسین اور حضرت علی کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی کہ انہیں ہمیشہ ان کا ادب کرنا ہی سکھایا۔ آپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کہتے رہا کرتی تھیں کہ بس وہ جیسا کہیں ان کا حکم مان لینا اور ان کا حکم پورا کر دینا، کبھی بھی ان کے ساتھ بحث مت کرنا، کیونکہ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت حجم کے 4 بیٹے حضرت عباس ابن علی، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان ابن علی تھے۔
حضرت عباس کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت عباس کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک ماں یہ بھی تھی جو گھر میں آتے ہی حضرت فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے سے لگا لیا، انہیں کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہیں۔ اور آج ایک ماں وہ ہے جو گھر میں آتے ہی سوتیلے بچوں پر ظلم شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر عورت کے دل میں سوتیلے بچے ہوں یا اپنے بچے ہوں یا پرائے کسی اور کے بچے ہوں، ان کے لیے پیار اور محبت ادا کرے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ۔